الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمد للہ صراط مستقیم کورس آج 32واں سبق ہے، 32واں سبق ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا۔ وقولہم انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم۔ سورۃ النساء کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، یہودی ملعون ہوئے بسبب اس قول کے کہ ہم نے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کیا، حالانکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو صلیب پر لٹکایا، سولی پر، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا۔ آگے فرمایا وما قتلوہ یقینا بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ، یقیناً یہود نے ان عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا اور وہ نہ ان کو قتل کر سکے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا سکے۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ صلیب پر لٹکایا گیا ہو لیکن قتل نہ کر پائے ہو، کیونکہ صلیب پر ہی لٹکا کر قتل کیا جاتا ہے۔ جب قرآن نے قتل کی نفی کی تو معلوم ہوا کہ صلیب پر قتل نہیں کیے گئے، اور جب صلیب کی نفی کی تو معلوم ہوا کہ صلیب پر لٹکائے بھی نہیں گئے۔ تو اسی لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا اور نہ صلیب پر بھی لٹکائے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ حدیث شریف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول یعنی آسمان سے اترنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم من السماء و امامکم منکم۔ کتاب الاسماء الصفات، امام بیہقی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حل ہوگا جب کہ عیسیٰ بن مریم تم میں آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی کی اقتداء کریں گے۔ تنبیہ، نمبر 1، اس حدیث میں لفظ من السماء کی صراحت ہے، یعنی آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے۔ نمبر 2، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ عقائد، نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں ایک مومن اور مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ قیامت کی علامت کبریٰ یعنی بڑی علامتوں میں سے تیسری علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہونا اور دجال کو قتل کرنا، جو حق اور سچ ہے، قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے۔ کان دجال کا خروج ہو چکا ہوگا۔ امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی کنارے پر 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے، اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں تاثیر ہوگی، کافر اس کی تاب نہ لا سکیں گے، ان کے پہنچتے ہی مر جائیں گے، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ایسے پگھلے گا جیسا کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب پیچھا کریں گے اور باب لد نامی مقام پر، جو آج اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ بعد ازاں لشکر اسلام دجال کا لشکر کا مقابلہ کرے گا، جو یہودی ہوں گے ان کو خوب قتل کرے گا، اور اسی طرح زمین میں دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ جن کا دعویٰ تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک زندہ آسمان پر زندہ تھے، اور آسمان سے ہمارے لیے قتل کے
اور آسمان سے ہمارے لیے قتل کے لیے زمین پر اترے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو الگ الگ شخصیت ہیں۔ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ کے بارے میں جو حدیث آئی ہیں ان سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ صحابہ اور تابعین اعظام کے وقت سے لے کر آج تک اس وقت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والا مسیح اور ظاہر ہونے والا مہدی ایک ہی شخص ہوں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ بن مریم نبی اور رسول ہیں اور امام مہدی امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم حضرت مریم کے بدن سے بغیر باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور امام مہدی قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور عیسیٰ بن مریم میں اور حضرت عیسیٰ بن مریم میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میں سے ہیں، اور امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک اور شبہ، شک اور اس کا ازالہ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، نہیں ہے کوئی مہدی مگر عیسیٰ بن مریم۔ اس روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور مہدی دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اول تو یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف اور غیر مستند ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 358 میں اس کی تصریح کیا ہے۔ دوم یہ کہ روایت ان بے شمار احادیث صحیحہ اور متواتر جو تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ لگاتار احادیث آئے ہیں متواترہ کے خلاف ہے، جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا دو شخص ہونا خوب ظاہر ہے، اور متواتر کے مقابلے میں ضعیف اور منکر روایت معتبر نہیں ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ حضرت مہدی الگ شخصیت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے۔ حضرت مہدی قرب قیامت پیدا ہوں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نسل سے، اور حضرت عیسیٰ بن مریم جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، جو حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ مسائل و احکام، زکوٰۃ کے مصارف، یعنی زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے؟ نمبر 1 فقراء کو، مساکین کو، عاملین زکوٰۃ کو جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ نمبر 4 مؤلفۃ قلوب، اب یہ مصرف باقی نہیں رہا۔ نمبر 5 قرض دار کو۔ نمبر 6 غلاموں کی آزادی کے لیے۔ نمبر 7 اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ نمبر 6 مسافر۔ نمبر 8 مسافر کو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط: نمبر 1 فقیر کو مالک بنانا، زکوٰۃ مستحق کو دینا، زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا۔ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کافر کو، اور اس طرح مسجد کو، اور اسی طرح مالدار کو۔ نمبر 5 مسنون دعا، درد سے نجات کے لیے دعا، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ و سلطانہ من شر ما اجد، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کے عزت، قدرت اور غلبے کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں پڑھی گئی ہیں اس کو سننے کی، سمجھنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔